بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبائلی اضلاع میں انتخابات ہوئے ہیں، گنتی جاری ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ مہمانوں کے ساتھ بھی اسٹوڈیو میں ہیں اور مختلف اضلاع میں جا کر کے وہاں بھی لوگوں سے تازہ صورتحال سے متعلق ان سے معلومات لیں گے۔ جی نیوز کے فخر کا کاخیل گئے تھے انتخابات کی کوریج کے لیے، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا دیکھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ کافی سارے جو لوگ تھے وہ جب باہر نکلے اور ان سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا وہ تو اس میں تھا ہی نہیں۔ تو یہ جو کیمپین اور پھر ہلکا ٹو ہلکا، کیونکہ ٹرائبل نظام ہے تو کسی کو ایک امیدوار پسند تھا، کسی کو دوسرا، ان کو اتنا یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ امیدوار اس حلقے سے نہیں ہے، وہ دوسرے حلقے سے ہے۔ خواتین چونکہ کافی تعداد میں مومند ایجنسی میں ہم نے دیکھا کہ کافی تعداد میں پیش تھیں، لیکن ان کے ساتھ بھی وہی ایک ایشو تھا، اویئرنیس کیمپین، شاید مدت قلیل ہونے کی وجہ سے وہ الیکشن کمیشن کا ترجمان کل پرسوں ہمارے پروگرام میں تھا، کل پروگرام میں، تو اس نے تو کہا کہ بڑا آگاہی کا کافی کمپین چلی ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، تو مطلب پریکٹیکل پر اس طرح نہیں تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے جو الیکشن کمیشن کا عملہ ہے ان کی اویئرنیس کے لیے ان کی جو ایس او پیز ٹریننگ دی تھی ان کے اہلکاروں کو، جو محکمہ تعلیم کے اور دیگر محکموں کے جو پولنگ سٹاف تھا ان کو ٹریننگ دی تھی۔ پھر صبح جب ہمیں یہ اطلاع موصول ہوئی، جس کا ذکر گزشتہ شب ہی میں نے جی ٹی وی پر کر دیا تھا کہ دیکھیں کچھ علاقے ایسے ہیں جیسے اورگزے کا علاقہ ہے، وہ ضلع جس نے جو آپریشن میں جو ٹفسٹ بیٹل فیلڈ تھی بیکاز آف دا جیوگرافک لوکیشن اور ٹیرین، وہ اورگزے اس وقت کی اورگزے ایجنسی کی تھی۔ ان کی سڑکیں، ان کے پہاڑ، وہ ہم ان کو جانتے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ یار اگر پولنگ سٹیشن دور ہوں یا رسائی کس طرح ہوگی، گو کہ اس کے جو مطمئن جواب کوئی نہ دے پایا، لیکن وہی ہوا۔ آج ایک گاڑی گری جس میں ایک شخص کی ہلاکت بھی ہوئی، اور میں نے جب معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ آبادی سے پولنگ سٹیشن 60 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اب 60 کلومیٹر کا فاصلہ ان دشوار گزار راستوں سے کرنا کتنا وقت لگتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ تیز رفتار، کیونکہ اس کو ایک گاڑی کو اٹھا کے لے جانا، وہ ڈالتے ان کو واپس اپنے گھروں پر لانا۔ اسی طریقے سے ساؤتھ وزیرستان کے اندر، نارتھ وزیرستان کے اندر کافی جگہوں پر موبائل کے ایشوز آ رہے تھے، موبیلٹی کے بھی اور موبائل کے بھی۔ مطلب صفدر موجود ہیں، شوال کا ایک ریجن ہے، وہاں پر موومنٹ انتہائی مشکل ہے، ایون پروفیشنل سولجرز کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ تو ایسے میں کئی کلومیٹر دور تک پولنگ سٹیشن کا جانا۔ لیکن یہ بھی دیکھیں آپ کہ پہلی دفعہ تھی پروونشل اسمبلی کے جو انتخابات ہو رہے ہیں، اہم چیز یہ بھی تھی کہ زیادہ تر تقریباً 80% لوگوں کو یہ جو الیکشن کا پروسیس تھا یہ پتہ نہیں تھا۔ خیبر ایجنسی میں ہماری ساتھ ایک فیمیل کولیگ تھی، اس نے ایک خاتون سے پوچھا کہ آپ کس کو ووٹ دیں گی، تو انہوں نے کہا میں بے نظیر بھٹو کو ووٹ دوں گی۔ تو اس نے کہا کہ بے نظیر بھٹو تو فوت ہو چکی ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، اگر وہ فوت ہو چکی ہیں تو پھر یہ ہمیں یہ جو بے نظیر انکم جو پیسے وہ بھجوا رہی ہے وہ کیسے بھجوا رہی ہے؟ یہی تو مسئلہ، اویئرنیس کا ایشو آ رہا تھا کافی جگہوں۔ نہیں، آپ کے بڑے اہم پوائنٹس آ گئے، کمیونیکیشن کا، موبائل کا۔ سب ذرا آپ بتائیے کہ کیا اوورال شمالی وزیرستان کی بھی آپ بتا سکتے ہیں، جنوبی کا بھی تھوڑا سا، اوورال کیسے رہا، مطلب ہے کہ آج الیکشن کا پروسیس؟ میرے خیال میں ہمیں اوورال سچویشن کو پہلے دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو انضمام کا سلسلہ ہے اس میں یہ ایک بہت بڑا دن تھا، اہمیت کا آج کا جو دن تھا۔ اس سے پہلے ہم یہ سوچ رہے تھے کل، مطلب لاسٹ ویک تک تو دفعہ 144 نافذ تھا، پھر یہ 20 دنوں کے لیے ڈیلے ہوئے الیکشن۔ اب ہم زیادہ تر قبائلی عوام یہ نہیں سوچتے کہ کون جیت رہا ہے، کون آ رہا ہے، بس یہ الیکشن ہونا یہ بڑی بات ہے، کیونکہ یہ ایک اس پروسیس کے بعد وہ انضمام کا جو مرحلہ تھا وہ کمپلیٹ ہونے کو ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو تھا وہ سیکیورٹی کا تھا۔ ہم یہ خدشہ ظاہر کرتے تھے اکثر ڈسکشن میں کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو ان کو تھریٹ سے کئی علاقوں میں حالات ٹھیک نہیں ہے کہ کچھ دھماکہ ہو جائے یا اس طرح کا واقعہ پیش آئے۔ ایک دو کا واقعات کے علاوہ کوئی اس طرح بڑا واقعہ آج نہیں ہوا۔ اگر میں یہاں سب اگر آپ کو تھوڑا روک لوں، مومند ایجنسی چلتے ہیں، مومند ضلع سے ہمارے ساتھ مقامی صحافی ہے گل محمد۔ السلام علیکم گل محمد صاحب۔ گل محمد السلام علیکم۔ ہاں
کچھ لائن میں مسئلہ ہے, آواز ہماری نہیں جا رہی, اب ٹھیک ہو جائے گا, آپ اپنی بات جاری رکھیں. اس کے بعد پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ خواتین کے حوالے سے جس طرح کاکا خلیل صاحب نے بھی بات کی, تو خواتین کے حوالے سے ہم نے پہلی بار دیکھا کہ جنرل نشستوں پہ 2 خواتین نے باقاعدہ ادھر جلسے بھی کیے, الیکشن کمپین بھی چلایا, اور ٹرن آؤٹ بھی آج اچھا رہا. تو اس وجہ سے بھی کہ اگر آپ کو یاد ہو 2018 الیکشن میں جو نارتھ وزیرستان کا حلقہ تھا محسن داوڑ کا, تو اس میں یہ مسئلہ تھا کہ خواتین کا ٹرن آؤٹ چونکہ 10% سے کم ہے. پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے ٹرائبل ایریا میں خواتین کے لیے بھی کوشش کی گئی. تمام نمائندوں نے, چاہے سیاسی پارٹی کے ہو یا آزاد ہو, انہوں نے کوشش کی کہ خواتین نکلے. اور پہلی بار ہم نے دوسری بات نوٹ کی کہ وہ اکثر قبائلی علاقے پیسوں کے یا ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے, الیکشن کے حوالے سے بدنام ہے. لیکن پہلی بار ہم نے دیکھا کہ عوام بھی اب سمجھدار ہو گئے, وہ پیسے نہیں لیتے, اور امیدوار جو ہوتے وہ بھی پیسے خرچ نہیں کرتے. ابھی گل محمد سے دوبارہ رابطہ ہوا ہے. السلام علیکم گل محمد صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. بتائیے نا ابھی تک کیا نتائج ہے مومند ضلع کا؟ جی طرح سے بالکل, آج جو ہم نے کوریج کیا فیلڈ میں گئے تھے صبح, ابھی جو نتائج سامنے آئے ہیں یہ تقریباً پی کے 104 مومند میں 2 خرقے بنائے گئے ہیں, جس میں پی کے 104 کے 52 جو پولنگ اسٹیشن کے خدمی نتائج سامنے آئے. اس میں یہ کہ عارف خان جو ہے محمد عارف, اس کا 8000 لیڈ ہے, 8013 فگر بتائی جاتی ہے. اس کے ساتھ روایتی جو آزاد امیدوار ہے عباس خان, اس کا 6738 فگر بتائی جاتی ہے. اس طرح حکمران پارٹی کے پی ٹی آئی سجاد خان کے 5443 ہے. اس طرح 103 پولنگ اسٹیشن میں وہاں پر بھی مقابلہ تھا جے یو آئی کا, حکمران پارٹی کا اور عوامی نیشنل پارٹی کا. وہاں پر جو فگر بتائی گئی ہے ابھی تک ان کا بھی 103 میں 40 جو پولنگ اسٹیشن ہیں, ان کے نتائج کے مطابق نثار خان مومن 6065 ووٹ لے کر سب سے پہلے نمبر پر ہے. اس طرح رحیم شاہ جو حکمران پارٹی پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں, انہوں نے 4944 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے. اس طرح جے یو آئی کے 3695 جو ان کا کینڈیڈیٹ ہے, اس میں ابھی تک یہ غیر سرکاری غیر خدمی نتائج ہے. ابھی تک جو پولنگ اسٹیشن ہے, آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ مومند ضلع جو ہے بہت دور دراز علاقوں میں جو ہے وہ پول گئے ہیں. وہاں پر جو پولنگ اسٹیشن ہے بہت زیادہ دور ہے. ابھی تک جو خواتین کے پولنگ اسٹیشن ہے اس میں بھی زیادہ. اچھا گل محمد صاحب, ٹرن آؤٹ کیسا تھا؟ گل محمد, آدھے نتائج جو ہے گل محمد صاحب, گل محمد صاحب دیکھا جائے گا کہ اس کے بعد جو یہاں تک این پی کے بتائی جاتی ہے, اس طرح یہ جو مولانا محمد عارف کا بتائی جاتی ہے. اس کے بعد ختمی سرکاری گل محمد میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیڈ کوارٹر پہ بیٹھے ہیں اور سب نمائندے جو ہے یہاں پر وہ بھی بیٹھے ہیں. انتظار ہے کہ یہ باقی نتائج جو ہے وہ بھی پہنچ جائے گی. بہت شکریہ. آپ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اوورال ٹرن آؤٹ جو ہے, لوگوں کی شرکت وہ کیسی رہی؟ کم تھی, مناسب تھی, زیادہ تھی ووٹنگ کے؟ بالکل طاہر خان صاحب, میں خود 2 سب ڈویژن میں گیا ہوں. وہاں پر ایک تاریخی جو تبدیلی ہے وہ میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر خواتین جو پولنگ اسٹیشن ہے وہ تقریباً شام تک خواتین جو ہے وہ پول کرتے رہے. یہاں پر جو کمپین کے وقت امیدوار تھے انہوں نے بہت زیادہ توجہ خواتین پہ دیا ہے. ہم نے دیکھا کہ وہاں پر خواتین پولنگ اسٹیشن میں بہت زیادہ رش تھا. اور یہاں پر پہلے جو جنرل الیکشن ہوا ہے اس میں جو ہمارا 52% پول ہوا تھا. ابھی یہ جو ہم نے فیلڈ میں دیکھا تو یہ ظاہر ہے کہ میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا عموماً قبائلیوں کے لیے, کیونکہ سب سے زیادہ توجہ یہاں پر جو تھی وہ خواتین کو دیے گئے ہیں اور پولیس اسٹیشن پہ زیادہ رش بھی. بہت شکریہ, بہت شکریہ گل محمد, بڑی مہربانی آپ نے وقت دیا. ایک سوال یہاں کرنا ہے کہ اب مومند ایجنسی میں ایم این اے تو پی ٹی آئی کا ہے, جس طرح ایک تاثر, ابھی تو خیر نتائج آ رہے ہیں اور ویسے بھی ابھی تبصرہ بارہ اس پہ تبصرہ تو کر سکتے ہیں کہ جتنے نتائج ابھی تک موصول ہوئے ہیں. پہلے شاید خیال تھا کہ پی ٹی آئی
زیادہ سیٹیں جیت جائیں گی، لیکن ابھی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس طرح جو توقعات تھی، اگر یہاں قومی اسمبلی کا ان کا وہ ہے، لیکن ابھی فرق بھی کافی سارا ہے. جی یعنی JUI، پھر دوسرے کے ایک پہ آزاد امید، پھر تیسرے PTI جو ایک حلقے 104 ہے، جی پھر دوسرے والے میں ANP اور پھر دوسرے پر JUI. تو یہاں بھی PTI. یہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ اگر ہم 2018 کے الیکشن دیکھیں تو 12 میں سے 6 سیٹیں PTI نے جیتی. جی ہاں. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ 16 سیٹوں میں سے کم از کم 8 تو PTI لے کے جائے گی، کیونکہ اس میں بھی 50%، اس میں بھی. جی. لیکن اس کے باوجود اب سوشل میڈیا رپورٹس کے مطابق غیر سرکاری یا سرکاری ریزلٹ ہم نے ابھی تک نہیں آئے، لیکن جو ہم اپنے فرینڈز وغیرہ سے پوچھتے ہیں تو اس میں ایک پوزیشن یہ درادم خیل کا عابد الرحمن PK 115، اس کی پوزیشن ٹک جا رہی ہے. ایک PTI کا 1-2 سیٹ سے شاید اور نکل آئے. تو مطلب یہ بہت کم تعداد ہے. حکومت میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ PTI سے لوگ ناراض ہے یا آپس کے اختلافات ہیں اس وجہ سے؟ پورے ملک میں ایک مسئلہ ہے مہنگائی کا، حکومت سے یہ بھی اس کا اثر بھی ڈائریکٹلی ٹرائبل ایریاز پہ بھی پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تقاریر وغیرہ یا ادھر PTM کا بھی مسئلہ ہے، مطلب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ادھر اسمبلی وغیرہ میں تقاریر کرنا وغیرہ، میرے خیال میں فخر کاکا بھی اس پہ بات کریں گے. یہ سب سے اہم ایشو ہے. اور یہ بھی کہ اب سال پورا ہونے والا ہے، انہوں نے جو دعوے کیے تھے یا ایون عمران خان پورے 6 اضلاع گئے خود تقاریر کی، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد دکھائی نہیں دیتا. اچھا، یہ فخر، جماعت اسلامی کو بہت بری شکست ہوئی تھی 2018 کے انتخابات میں باجوڑ میں. کسی زمانے میں باجوڑ میں وہ صاحبزادہ ہارون بھی جیتے تھے، پھر اس کے اور بھی لوگ جیتے. تو اب کیا ہے، کیونکہ 2 پہ ابھی تک جو نتائج آ رہے ہیں جماعت اسلامی اس پہ آگے ہے، تو کیا ہے مطلب ہے کہ جماعت نے اپنے آپ کو وہ کیا ہے، یا جس طرح صفدر بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ناراض ہیں PTI سے، یا وہ وجہ ہے؟ اور کچھ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ شاید PTI کے اندر کافی مسائل ہیں. دیکھیں خان صاحب، جو سیفالوجسٹ ہیں جو الیکشن کا انالیسز وہ کرتے ہیں، اس میں سپلٹ ووٹ کا ایک ذکر ہوتا ہے. ایک ایسا ووٹ جو آپ اپر ہاؤس میں یعنی قومی اسمبلی کے لیے ایک پارٹی کو دیتے ہیں، اور جو ہمارے ہاں عام لغت میں چھوٹا ووٹ بڑا ووٹ. ایک یہ کنسپٹ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بڑا ووٹ تھا اس وقت کا، اور پھر جو اپروچ تھی پولیٹیکل، کیونکہ آج یہ جب الیکشن گزر جائیں گے تب ان کو احساس ہوگا، جب ان کا منسٹر آئے گا، جب ان کا چیف منسٹر آئے گا، تب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا سیریس پروسیس ہے. ابھی تو وہ ٹرائبل مائنڈ سیٹ ہے، ابھی انہوں نے اس ٹرائبل مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا ہے، اس مین سٹریمنگ کی طرف آنا ہے. پھر جو اہم، جس طرح صفدر نے بھی کہا کہ تحریک انصاف کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی اس لوگوں کو ایک تھرڈ آپشن، اس کو ایک تھرڈ آپشن کی حیثیت سے لیا گیا تھا، نہ کہ ان کو ایک پولیٹیکل چوائس کے طور پر لیا گیا تھا. لوگ باتیں کرتے ہیں کہ خان صاحب نے ڈرون کے حوالے سے اور طالبان کی پرو طالبان جو سٹیٹمنٹ دیے ہیں، عموماً میڈیا میں ہم یہ سنتے ہیں کہ انہوں نے کافی گین کیا ہے، لیکن آپ یقین مانیں کہ جو عام لوگ ہیں یا جو یوتھ ہے تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں سے ہمیں اور لوگ چھٹکارا نہیں دلا رہے تھے، یہ ڈرون یوز کا واحد علاج تھا. پھر IDPs میں ایک جو ایک انتہائی اہم چیز ہے، آپ نے سوال کیا جماعت اسلامی کا یا دیگر جماعتوں کا. یقینی طور پر اس میں ایک اور چیز کا بھی آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ٹکٹ ایوارڈنگ جو PTI کی ہوئی ہے وہ موسٹلی بیسڈ آن دا منی بیگ. منی بیگ اور ذاتی کا وہ رشتہ داروں کا بھی. اور تیسرا، عموماً آپ نے 4 دہائیاں گزری ہیں آپ کو رپورٹنگ کرتے ہوئے، جو ٹرائبل ایریا کا جو مزاج تھا وہ عموماً یہ ہوتا تھا آزاد لڑکر آ جاتے تھے اور پھر جو پاور کوریڈور میں جن کے ساتھ بات ہوئی. تو یہ مختلف. اچھا، یہ فخر یہ بتائے، PMLN نون اور PPP کسی بھی جگہ نظر نہیں ہے، حالانکہ باجوڑ میں ان کے لوگ جو کڑے ہیں، شہاب الدین اور پھر اس کا بیٹا، تو وہ یعنی اس کا ایک نام ہے ان لوگوں کا. تو
تو وہاں کچھ وہاں بھی نظر نہیں ہے کسی اور جگہ سے. حالانکہ پیپلز پارٹی کا سب سے زیادہ صدر بیٹھے ہوئے ہیں قبائلی تعلق ہے کہ جو ریفارمز ہے یا کافی ساری چیزیں تو پیپلز پارٹی نے بہت کہ ون مین ووٹ ہے قبائلی علاقوں میں. پھر پی ایم ایل این کا بھی مثلا مرجر ہے تو اس کے پیچھے تو پی ایم ایل این کی حکومت ہی ٹھیک ہے, سب نے سپورٹ کیا. یہ کہاں چلے گئے پارٹیاں دو؟ ایکچولی اس میں پھر اس کا پھر جب آپ انالیسس کریں گے تو آپ لیڈرشپ پہ کریں گے کہ جو پروونشل کیڈر تھا ان کا, چاہے وہ نون لیگ کی ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے, اس طریقے سے وہ موبلائز نہیں کر پائے اپنے ووٹر کو. حالانکہ ابھی بھی پیپلز پارٹی باجوڑ میں جو میری اطلاعات ہیں انہوں نے ووٹ لیے ہیں, ہاں وہ مین رننگ میں نہیں ہے. اسی کی بات کرتا ہوں نا کہ مثلا اے این پی اگر مومن میں ہے اور کسی جگہ پہ وہ سیکنڈ بھی ہے تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا کیا مسئلہ ہے؟ این پی کو ایک اور جو حال ہی میں ایک متنازع تحریک چلی تھی ان کے نظریات پہ, اور پھر این پی نے اسی نظریات کو فالو کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے, ایک بریک پہ جاتے ہیں, واپس آ کر ڈسکشن جاری رکھیں گے. پروگرام میں حاضر ہے اور جاتے ہیں شمالی وزیرستان. ضلع ملک حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام جی. بتائیے اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کیا صورتحال ہے وہاں پہ آپ کے حلقوں کا؟ جی سر, پورا دن الیکشن بہت خوشگوار موڈ میں ہوا, بہت زبردست کمپین لوگوں نے چلائی تھی, بہت ہی. نتائج بتائیں پہلے, اس کے بعد میں آؤں گا. یہاں پہ جو پی کے 112 میں ہے میر کلام آزاد, انہوں نے 5559 ووٹ لیے ہیں, وہ پہلے نمبر پہ ہے. اور دوسرے نمبر جو مفتی صدیق اللہ ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے, انہوں نے 4033 ووٹ لیے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہے اورنگزیب خان پی ٹی آئی کے, انہوں نے 3982 ووٹ لیے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ملک غلام ہے انہوں نے 2316. دوسرے حلقے کا بتائیے, بس 3 کافی ہے. دوسرے حلقے کا صورتحال کیا 111 کا؟ جی سر, اسی طرح 111 حلقے میں جو پی ٹی آئی کے اقبال ہے, انہوں نے اب تک جو نتائج آئے ہیں اس کے مطابق 1675 ووٹ لی ہے, وہ پہلے نمبر پہ ہے. اور دوسرے نمبر پہ سمیع الدین جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ہے, انہوں نے 1007 ووٹ لیے ہیں. اور پی ایم ایل این کے جو محمد نذیر ہے سابقہ ایم این اے بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے 504 ووٹ لیے ہیں اب تک. چلو پی ایم ایل این کا عام ذکر کر رہے تھے. اچھا اب آپ بتائیں کہ کیا صورتحال تھی آج شمالی وزیرستان میں؟ کافی مسائل رہے ہیں حالیہ ہفتوں میں, تو معاملات ٹھیک تھے آج لوگوں کی؟ اور سب سے پہلے یہ بتائیں کہ لوگوں کی جو شرکت ہے وہ کیسی رہی؟ جی طاہر خان صاحب, لوگوں کی شرکت تقریباً کم رہی. اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے, ہم نے تقریباً بہت سے اسٹیشنوں کا معائنہ کیا, ادھر ہم گئے. وجہ کیا ہے؟ مطلب ہے کہ سیکیورٹی, لوگ ڈر رہے تھے, کچھ دلچسپی کم تھی, گرمی تھی, اب آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں, گرمی بھی تھی, دلچسپی بھی کم ہو سکتی ہے, لیکن ٹرن آؤٹ جو ووٹ ہے وہ تقریباً کم رہا ہے بنسبت جو پچھلے انتخابات ہوئے ہیں. سیکیورٹی کے جو سچویشن تھی وہ تو بہت بہتر تھی. ہم غلام خان بھی چلے گئے, وہاں پہ دیکھا ہے ہم نے, وہاں پہ بہت بہترین انداز میں ووٹ. وہاں پہ سب سے بہترین بات یہ تھی کہ وہاں پہ خواتین بہت زیادہ نکلی تھی. اچھا, زبردست. اسی طرح میرلی میں تھوڑا سا کچھ کنفیوژن رہا ہے, وہاں پہ جو جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے اہلکار تھے وہ کسی معاملے پہ اس میں جھگڑا ہو گیا تھا, لیکن ووٹنگ مکمل ہو گئی وہاں پہ بھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ملک صاحب, بڑی مہربانی. صدر صاحب آپ شمالی وزیرستان کے ہیں, ان پہ ذرا کیجئے, پہلے خواتین پہ جائیے. اس کو آپ بڑی تبدیلی سمجھتے ہیں کیونکہ غلام خان کی طرف خواتین کی وہ رہا شمالی وزیرستان میں, کیونکہ پہلے تو یہ کہ نارتھ وزیرستان کے حوالے سے آپ نے پوچھا بار بار کہ کیا وجہ تھی کہ ٹرن آؤٹ کم رہا. وہ یہ وجہ کہ خڑکمر کے واقعے کے بعد اب پچھلے ہفتے تک دفعہ 144 نافذ تھا, کرفیو وغیرہ, مطلب ادھر کے حالات کچھ زیادہ لوگ پریشان ہیں, اور یہ سیکیورٹی کی بھی وجہ ہے, اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے. دوسری بات یہ کہ جو خواتین کی بات ہے, خواتین کی نہ صرف نارتھ وزیرستان میں, پورے فاٹا میں آپ کو ٹرن آؤٹ نسبت ماضی کے زیادہ نظر آئے گا. وہ وجہ یہ تھی کہ یہ ہے کہ ایک تو جتنے بھی امیدوار ہیں ان کے فیملی کے جو خواتین ممبرز ہیں فیملی کے, وہ بھی ایکٹیو تھی.
وہ اپنے الگ کمپین چلاتی تھی کہ جتنی بھی خواتین ہیں، فرض کرے اس کا شوہر بھائی وغیرہ جو بھی ہے وہ کینڈیڈیٹ ہے تو خواتین جتنی ہے گھر کی وہ بھی کمپین چلاتی تھی. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ٹرن مطلب ہے کہ اس سے آگاہی ہو گئی لوگوں میں، خواتین کے. اور دوسرا اہم پوائنٹ یہ کہ جتنی بھی قبائلی علاقوں میں خواتین ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ نہیں بنے. تو اب یہ جو نارتھ وزیرستان کی خواتین اسپیشلی آپریشن کے وقت نکلی ہے باہر، ان کے آئی ڈی کارڈ وغیرہ بنے ہیں، ووٹ کا اندراج بھی ٹھیک طریقے سے ہوا ہے کافی تعداد میں. یہی وجہ تھی کہ ٹرن آؤٹ بھی ٹھیک رہا. اور پہلے جو 2018 کے الیکشن تھے، محسن داوڑ جب الیکشن میں جیت گئے تھے تو یہ ایک مسئلہ تھا کہ خواتین کا ٹرن آؤٹ، ایک نارتھ وزیرستان کا ایک شانگلہ کا اگر آپ کو یاد ہو، تو اس میں یہ مسئلہ تھا کہ خواتین کا ٹرن آؤٹ کم ہے، تو اس وجہ سے شاید دوبارہ سے الیکشن کرنے پڑے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مطلب جتنی بھی لوگ ہیں انہوں نے کوشش کی کہ خواتین کو دوبارہ وہ مسئلہ پیش نہ آئے خواتین کی وجہ سے ٹرن آؤٹ 10% سے زیادہ ہو. یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے. اچھا یہ ایک اور بتاؤ کہ نتائج جو ہے، نتائج کو کس طریقے سے آپ وہ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دو میں مختلف نتائج آ رہے ہیں. ایک میں پی ٹی آئی آگے ہے اور دوسرا میں جے یو آئی آزاد آگے ہے. یہ آزاد جو ہے میر کلام، یہ پی کے 112 میں یہ پی ٹی ایم کا امیدوار نہیں ہے لیکن ان کی سپورٹ حاصل ہے. جس طرح محسن داوڑ نے ایک میسج کیا تھا کہ یہ ہمارا بندہ ہے. صحیح ہے. اور دوسری بات جو آتے ہیں 111 میں، ادھر جو اقبال ہے تو وہ بھی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھا پہلے سے. یہ شوا جو تحصیل ہے یہ اس علاقے کا وزیر قبیلے سے ان کا تعلق ہے، تو اس وجہ سے ان کو جے یو آئی یہاں پر پیچھے، جے یو آئی نے مقابلہ کیا. پہلے تو خیال تھا کہ شاید جے یو آئی نے جتنے بھی ووٹ لیے وہ میرے خیال میں یہ بھی ان کا کافی کوشش. اچھا یہاں اے این پی کے کینڈیڈیٹ تھے، اے این پی کے کینڈیڈیٹ تھے، ملک اشرف تھا اور دوسرا میرلی میں بھی تھا ایک، لیکن انہوں نے بھی کمپین چلائی. میں افتخار صاحب بھی گئے ادھر میرلی میں، میران شاہ میں انہوں نے کمپین چلائی. پھر یہ اس میں جو آپ نے پیپلز پارٹی کے بارے میں سوال کیا، اس میں یہ ملک غلام جو ہے یہ آزاد امیدوار، یہ پیپلز پارٹی کے بندے ہیں، لیکن کرفیو کی وجہ سے ان کو ووٹ نہیں ملا، ٹکٹ نہیں ملا، تو اس وجہ سے یہ آزاد کرا ہوا. اس طرح اگر آپ ساؤتھ وزیرستان جائے تو پی کے 114 میں ناصر اللہ وزیر ٹاپ پہ ہے پی ٹی آئی کے. اس کے جو دوسرے نمبر پہ ہے عمران مخلص پیپلز پارٹی کے، تو وہ بھی ہے. تو میرے خیال میں یہ بلاول جب آئے تھے پشاور اور انہوں نے کوشش کی کہ میں وزیرستان بھی جاؤں، میں بجاؤ سارے ایریاز کا میں وزٹ کرو، جلد سے کرو، ان کو پھر جانے نہیں دیا گیا. یہ بھی ان کے میرے خیال میں اگر ہم ماضی کے ساتھ کمپیئر کریں تو پیپلز پارٹی کی یہ ٹھیک ہے، ووٹ بینک میں اضافہ ہوا. یہ جو 504 اس نے لیے ہیں پی ملن والے نے اس پہ، تو یہ ان کی ذاتی وہ ہوگا کہ نہیں پی ملن کا ووٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں، پی ایم ایل این کا بھی کچھ ہے، کیونکہ پی ایم ایل این کی بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ تو ان کو حکومت میں ہوا نا یہ فیصلے. تو کچھ اس طرح کے نظریاتی لوگ ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اچھا یہاں اے این پی غائب ہے، اے این پی غائب ہے. این پی پہلے سے بھی اگر ہم صاحب کا جتنی بھی الیکشن دیکھے تو اتنی مضبوط پوزیشن نہیں رہی ہے ادھر ان علاقوں میں. اچھا اچکزئی صاحب کی کوئی ہے؟ اچکزئی کا کوئی بھی نہیں ہے، اچکزئی کا کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اچکزئی کی وجہ سے یاد آئی یہ بات کہ اس الیکشن کے کوئی مخالف نہیں رہا. جس طرح کہ پہلے اس انضمام کے مخالفین میں اچکزئی صاحب تھے، مولانا فضل الرحمان تھے، سیاسی جو پارٹیاں تھی انہوں نے بھی سپورٹ کرنا شروع کیا اس الیکشن کو. انہوں نے بائیکاٹ کیا نہ کچھ، یہ دیکھو مولانا فضل الرحمان کے بندے نکل رہے. اس طرح جو ملکان تھے جو انضمام کے مخالف تھے، جرگے وغیرہ کرتے تھے، وہ خود کمپین کا حصہ بنے، انہوں نے خود بھی امیدوار بھی بنے، الیکشن میں بھی حصہ لیا. اور پولیس نے پہلی بار آ کر ادھر کنٹرول سنبھالا الیکشن، اس کے سیکیورٹی کے مطلب فورسز نے بھی اس میں شرکت کی، جو دوسرے پولیس وغیرہ. تو یہ نئی نئی باتیں ہیں، اقدامات ہیں حکومت کی طرف سے. یہاں آپ کو روکوں گا. اورکزئی سے خیال زمان صاحب مقامی صحافی ہمارے ساتھ ہیں. خیال زمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ ہمیں وقت دیا ہے. ذرا تازہ بتائیے نا کہ کیا صورتحال ہے آپ کا تو ایک ہی حلقہ ہے. سر ہمارے حلقے سے تو اطلاعات آ رہے ہیں کہ آزاد امیدوار غزل جمال تو جیت گئے. اچھا نہیں کہ مطلب ہے کہ پورا کمپلیٹ ہو گیا کہ پورا نتیجہ آ گیا ہے؟ ہاں پورا نتیجہ آ گیا ہے. ابھی غزل جمال کون ہے؟ جی جمال صاحب کا بیٹا ہے نا؟ جی جمال صاحب کا بیٹا ہے. اچھا
ٹھیک ہے. تو اس کے دوسرے وہ کون ہے, اس کے بعد کون ہے؟ اس کے جو مقابلہ تھا شعیب حسن جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا. ٹھیک ہے, وہ دوسرے نمبر پہ ہے. تو آپ کا کیا ہے کہ زیادہ نتائج آ گئے یا کہ پورے کے پورے آ گئے ہیں؟ پورے کے پورے نتائج آئے گئے ہیں سر. ابھی جو وہ غزن جمال جو ہے وہ 4500 لیڈ سے جیت گئے. اچھا جی. اور شعیب حسن جو ہے نا وہ ہار گئے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دے دیا. فخر آپ بتائیں کہ یہاں بھی پیپلز اس کا تھا نا پی ٹی آئی کا وہاں ایم این اے جیتا ہے نا, تو یہ کیا ہوا پی ٹی آئی کو؟ کافی جگہوں سے دیکھیں میں نے حالانکہ یہاں سیٹ بھی ایک ہے. جی جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا, ایک تو وہ ہمارے جو پختون بیلٹ ہے اس میں ہوا چلتی ہے, کسی زمانے میں ایم اے کی ہوا چلی تھی. پھر آپ اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں. اسی طریقہ کا ایک اور کیس ہے ہمارے پاس خیبر ایجنسی میں, جو خیبر ضلع خیبر ہے, وہاں پر جو شاہ جی گل افریدی کے ایک صاحبزادے وہ بھی سپر لیڈ کے ساتھ کافی سارا ان کا جو بھتیجا ہے وہ بھی سپر لیڈ کے ساتھ, دونوں مطلب کلیئر. اتنے جلدی ناراض ہو گئے جی جمال کے اپنے صاحبزادے نہیں, اس میں کافی سارے. دیکھیں ٹرائبل بیلٹ, فارمر ٹرائبل بیلٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو ٹرائب پھر سب ٹرائب, پھر ان کی آپس میں رنجشیں, پھر پیسے کا استعمال, پھر جو گرو ہوتے ہیں جس طریقے سے ایم این ایز وہاں ہے, پہلے ملک تھے پھر ایم این ایز, وہ اپنے کس طریقے سے اپنے جو رشتہ دار ہیں کس طریقے سے وارڈ, اور ان کو پتہ ہے کہ ووٹ کہاں ہے کیونکہ وہ پہلے نیشنل اسمبلی کے اس سارے پروسیس سے گزر چکے تھے. اچھا فخر, ابھی عرفان صاحب ہمارے ساتھ فاٹا ریسرچ سینٹر سے ان کا تعلق ہے, وہ جوائن کیا ہم نے, شکریہ آپ کا آنے کا. آپ بتائیں نا اوورال الیکشن کا ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جہاں پہ پولیٹیکل بھی تھوڑا سا اسپیکٹ کر رہے ہیں, پھر سیکیورٹی تو ٹھیک ٹھاک تھی, معمولی سے واقعات ہوئے ہیں. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اوورال صوبائی اسمبلی کے انتخابات؟ طاہر صاحب پہلے تو بہت مہربانی, اور دوسرا ہے کہ میں پہلے تو مبارکباد دینا چاہوں گا اوور آل اتنا سکسیزفل اور زبردست قسم کا جو الیکشن ہوا ہے ہسٹری میں, پہلی دفعہ جو پروونشل اسمبلی کی الیکشنز فارم میں جو ٹرائبل ایریاز میں ہوئی ہیں. تو اس کے لیے تو سیکیورٹی پہلے ایک بہت بڑی کنسرن تھی کہ لوگ ہم خود ہی وہ کر رہے تھے جس طرح سے افغانستان میں حالات بن رہے تھے, لیکن بڑی خوشین بات ہے کہ ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا. ایک ادو کا واقعات ہوئے الیکشن سے پہلے بھی, اور الیکشن کے دوران باجوڑ میں ایک واقعہ سامنے آیا. تو بڑے زبردست انتظامات کیا آرمی نے بھی, اور الیکشن کمیشن جو ہے اس نے بھی, تو وہ بھی ان کو بھی بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں. تو بڑے اوور آل جو ہے الیکشنز بڑے زبردست ہیں. یہ کچھ لوگوں نے کہا کہ تھوڑی سی ٹرن آؤٹ کا ایشو کچھ علاقوں میں رہا, تو وہ ٹھیک ہے, مطلب وہ مختلف وجوہات کے, کسی جگہ پہ سیکیورٹی کے یا لوگوں کی ناراضگیاں, گرمی کا بھی کسی نے ذکر کیا, اور دور دراز علاقے بھی ہیں وہ بھی کچھ مسائل تھے کچھ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرن آؤٹ تھوڑا سا کم رہا ہو؟ ویسے بھی میں تو خود اس کو ایک ضمنی انتخاب کی طرح لیتا ہوں, کہ آپ کیا کس طریقے سے دیکھیں؟ بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جنرل الیکشنز تو تھے نہیں, جس طرح جنرل الیکشن میں ٹرن آؤٹ رہا ہے, بہت زبردست قسم کا ٹرن آؤٹ تھا جنرل الیکشن میں. لیکن اس الیکشن میں آلدو ایکسپیکٹڈ یہ تھا, جس طرح کے کیمپینز جیسے الحاج شاہ جی گل افریدی خیبر ایجنسی میں کر رہے تھے, اور دوسرے باجوڑ میں اور ساؤتھ میں ایون سیکیورٹی حالات کے باوجود, تو لگ یوں ہی رہا تھا کہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ضمنی الیکشن کی طرح ہیں یہ پروونشل اسمبلی کے الیکشن, تو ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ نہیں رہا. دوسرا یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ دور دراز علاقوں سے لوگوں کو آنے میں کافی مشکلات ہوتی ہیں, کیونکہ اس طرح ہوتا ہے جو پولنگ اسٹیشن جہاں پہ ہوتی ہیں تو وہ گاؤں دور دراز علاقوں سے لوگوں کو ٹریول کر کے آنا پڑتا ہے, تو اس وجہ سے بھی شاید ٹرن آؤٹ کا وہ جس طرح ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس طرح نہیں رہا جس طرح سے ہونی چاہیے تھی. اور دوسری وجہ یہ کہ خواتین کے حوالے سے یہ ایریا ہی سوشل اور کلچرل ڈائنامکس ایسے ہیں اس ایریا کے, خواتین کی پہلے سے ایکسپیکٹیشن ایسی تھی کہ اتنی زیادہ ٹرن آؤٹ نہیں رہے گی. البتہ جو جس طرح سے خیبر میں ہمارے سامنے آیا, جو افریدی صاحبہ تھی جس طرح سے انہوں نے کیمپین کی وہاں پہ ایم پی کی طرف سے جو کھڑی تھی, تو لگ یوں ہی رہا تھا کہ خواتین خیبر میں اور دوسرے ایجنسیز میں, خاص کر کے کرم ایجنسی میں جو شیعہ ایریا ہے وہاں پہ زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگی, لیکن اتنا زیادہ پھر بھی سامنے نہیں آیا. صحیح. فخر, وہ جو آپ بات کر رہے تھے آپ کو روکا میں نے, معاف کیجئے گا,
یہ جو خیبر ایجنسی کا نتیجہ ہے اور بہت بڑا فرق تھا اس کا نا، یہ کیا ہوا؟ مطلب ہے کہ شاہ جی گل گروپ نے کوئی زیادہ ایکٹیو کیمپین چلایا یا لوگوں کو غلطی کا احساس ہو گیا؟ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل اس میں یہ ملٹیپل فیکٹرز اس میں ہیں. ون، جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں وہ واپس بقول، کیونکہ جب کیمپین ہو رہی تھی تو میں ادھر تھا، تو لوگ زیادہ تر یہی بات کر رہے تھے کہ وہ اسلام آباد سے کبھی آتا ہی نہیں ہے. شاہ جی گل افریدی کا بیک گراؤنڈ، اور پھر خصوصی طور پر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ یہی محرک تھے یہ جو انضمام کے ساری جو فائنانسنگ ہوتی تھی، میٹنگز کی، لوگوں کو بلانا، پھر پارلیمنٹ میں آواز اٹھانا، لابنگ کرنا، نیٹ ورکنگ کرنا، یہی اسی کا کام تھا. پھر وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ جو گرو شپ ہے کہ ایک دفعہ اس نے جو نیشنل اسمبلی کے الیکشن جیت لیے تو وہ تمام گیٹس سے وہ باخبر ہو گیا کہ ووٹ کہاں ہے، کس طریقے سے لوگوں کو اسمبل کرنا ہے، صبح سویرے ہم نے کس طریقے سے ووٹر کو پہنچانا ہے، کیونکہ قبائلی علاقہ جو فارمر قبائلی علاقے صبح سویرے سے ہی لوگ پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر جو ریسورسز ان کے پاس زیادہ ہیں، خیبر ضلع خیبر میں پیسے کا استعمال اب سے نہیں، کافی عرصے سے پیسے کا اوپن استعمال ہوتا ہے. جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے وہ میرے خیال میں یہ پیسے کا، تو اگر ہم دیکھیں تو یہ انضمام جو ہے جس پہ آج ہم بات کریں الیکشن ہے، تو یہ لوگ قبائلی علاقوں کے لوگ جتنے بھی ہے وہ شاہ جی گل کو سریہ صحرا باندھتے ہیں، کیونکہ وہ پارلیمانی لیڈر تھے. انہوں نے کافی کوشش کی، ایک شہاب الدین خان جو بجوڑ کے، ایک ساجد توری، یہ تین ایم این ایز تھے جنہوں نے کافی کوشش کی. تو اس کو بھی خوب کمپین کا حصہ بنایا کہ یہ تو جو بھی ہو رہا ہے یہ دیکھو ہماری کوشش سے ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ خیبر کے جو دو ایم این ایز ہیں، ایک اقبال افریدی، ایک قادری صاحب جو منسٹر ہے، تو انہوں نے اس پہ بھی یہ گیلا کر رہے تھے. ایک قادری کے حلقے کا اپنا شاہد شنواری وہ نے خود پریس کانفرنس کی ہے کئی بار کہ میرے حلقے کا منسٹر ہو کے وہ مجھے سپورٹ نہیں کرتا، وہ دوسرے بندے کو سپورٹ کرتا ہے. اس طرح اقبال افریدی پہ بھی یہ شکوہ رہا. تو میرے خیال میں ان کے آپس میں جو سیاست تھی، جو دونوں ایم این ایز ہے یا شاہ جی گل یا پارٹی میں جو سیاست، خیبر ایجنسی اس کا شکار، خیبر زیرہ اس کا شکار ہوا. اس وجہ سے ان کو پھر اگر ہم دیکھیں تو شاہ جی گل بھی اس کے جو برادر سینیٹر تاج محمد، تو وہ بھی کافی تگوا دو کر کے ایکٹیو تھا. ٹھیک ہے، ایک وقفے پہ جاتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام میں دوبارہ حاضر ہے. عرفان صاحب، آپ بتائیں کہ جب آپ نہیں آئے تھے تو خواتین کے پارٹیسپیشن کے حوالے سے کافی بات ہوئی، اور ہم نے شمالی وزیرستان بات کی تو کافی خواتین نے حصہ لیا ہے، اور جگہوں پہ بھی صفدر نے بھی بتایا، خود شمالی وزیرستان کے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو خواتین کی پارٹیسپیشن قبائلی علاقوں میں تھی آج اور پہلے بھی رہی، اس کو کیا سمجھتے ہیں، اس تبدیلی کو؟ آپ فاٹا ریسرچ سینٹر کے آپ ہیں تو بتائیں نا کہ یہ کیسے ہوا. دیکھیے طاہر صاحب، ایک مثبت تبدیلی ہے، اور اس کی جو بڑی وجہ جو ہم سمجھتے ہیں، اور کچھ اسٹڈیز بھی ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں اسی حوالے سے، جنڈر کے حوالے سے ریسنٹلی ہم نے کنڈکٹ کی ہے. تو جو ایک ہمارے سامنے جو ایک وہ فائنڈنگس آئی اس کے مطابق یہی تھا کہ جو ماس ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی جو فارمر ٹرائبل ایریاز تھے، اس کی وجہ سے لوگوں میں کافی شعور آیا تھا اپنے رائٹس کے حوالے سے، اور ایون جو ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے. ایون خواتین کا خود جب ایکسپوجر ہوا سیٹلڈ ایریاز میں رہنے کا، تو اس کی وجہ سے ان میں کافی جو ہے اس حوالے سے کافی شعور آیا تھا. تو بیسیکلی جو مین ایک وجہ جو میں سمجھتا ہوں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے، تو وہ ہے ماس ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے ان کے اندر جو شعور آیا ہے. انہوں نے آ کر کے باہر پشاور میں یا پنڈی میں جہاں بھی وہ گئے تو وہاں دیکھا شہروں میں کیا ہو رہا ہے. بالکل ایگزیکٹلی اس وجہ سے، تو وہ اس کی وجہ سے تو ان میں کے اندر ایک شعور آیا ہے کہ بیسیکلی اپنے رائٹس کو کس طرح سے ایکسرسائز کریں. لیکن ایک اور بھی یہاں پہ بتائیے نا کہ کیونکہ مرد ہر جگہ پہ، یہ صرف نہیں کہ قبائلی علاقے، ہر جگہ، لاہور، کراچی، پشاور، اصل میں تو مرد جو ہے میل، وہ تو کنسرن ہوتے ہیں نا اپنے خواتین کے حوالے سے، ان کی لیکن کیا وہاں پر اگر خواتین الیکشن پہ باہر نکلی ہے، پارٹیسپیشن ہوئی ہے، تو
मर्दों का रोल तो है ना, बगैर मर्द के तो नहीं जा सकती ना खातून वहाँ पर इलेक्शन। बिल्कुल तय सब यही है ना। अब ओवरऑल मास डिस्प्लेसमेंट से जिस तरह से मैंने कहा तो रोल है दोनों का, एक वो जहनी वो था ख़वातीन के हवाले से जो पर्सपेक्टिव था उनका, उसमें तब्दीली आई है। अब लोग चाहते हैं कि उनके जो ज़्यादातर इलाकों में, इवन आप सेंट्रल कुरम में भी चले जाएँ, आप इवन मसूद एरिया में भी चले जाएँ, तो वहाँ पे भी लोग अपने ख़वातीन जो बच्चियाँ हैं उनको पढ़ाना भी चाहते हैं और उनको जो है अपने साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनको आगे साथ साथ अपने शाना बशाना आगे लेके आने में उनको इंकरेज करते हैं। तो ये एक अच्छी एक मुस्बित तब्दीली है जो देखने में आया है। और इस इलेक्शन में भी जिस तरह मैंने जिक्र किया खबर एजेंसी में भी जो खातून इलेक्शन लड़ रही हैं, तो वो एक मुस्बित तब्दीली है जिसकी वजह से और भी ख़वातीन इंकरेज होंगी उनको देख के। इसी तरह अली बेगम ने नेशनल असम्बली के इलेक्शन कुरम एजेंसी से लड़ी थी वो। तो इस तरह की जब ख़वातीन खुद सामने आएंगी एज ए रोल मॉडल, तो उनको देख के निचले तबके जो आपकी ग्रास रूट लेवल है वहाँ से भी जो बच्चे और बच्चियाँ हैं वो भी उनको देख के आगे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे इन फ्यूचर। ये फ़खर, अब थोड़ा सा सियासत पे दोबारा चलते हैं। ओवरऑल अब तक जितने नताइज आए हैं वो कि अभी पूरे नताइज मां सिवाय औरंगज़ेब के नहीं आए, आप क्या समझते हैं कि PTI के लिए और इमरान खान साहब के लिए ये थोड़ा सा कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए? देखिए खान साहब, पहले तो जो वुमेन के रोल के हवाले से बात हो रही थी, मेरे लिए एज ए रिपोर्टर नई बात ये थी कि 4 नशस्तों के लिए 8 ख़वातीन नॉमिनीज़ हैं और उसमें 4 जमात इस्लामी जो राइट विंग है उनकी नॉमिनीज़ हैं, मतलब हाफ जो हैं वो जमात इस्लामी फील्ड कर रही हैं। साथ में जो वुमेन रोल है फॉर्मर फाटा के अंदर, अगर आप उनका जो बिज़नेस लोकल उस किरदार को देखें तो ख़वातीन बकरियां भी चरा रही थी, ख़वातीन खेतों में काम भी कर रही थी, ख़वातीन लोकली अपना बिज़नेस भी मेंटेन कर रही थी, बकरियों को पालना फिर उनको बेचना, ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन जो पॉलिटिकल डिवाइड थी वहाँ पर उनके लिए रूम नहीं था, और वो उसकी ट्रेडिशंस हैं, क्योंकि हुजरे में खातून अलाउड नहीं है, जिरगे में सदियों साल से जिरगा हो रहा है, खातून उसमें अलाउड नहीं है, तो ये वक्त लगेगा। जहाँ तक आपने PTI की बात की है तो ऑफ कोर्स कंसर्न उसको होना चाहिए, लेकिन खान साहब पहले भी जब KP में अवाम ने उनको इक़्तिदार सौंपा तो फिर उसकी नज़रें, क्योंकि वो ये समझते थे कि जब तक पंजाब मेरे साथ नहीं होगा मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, लिहाजा उनका फोकस KP से ज़्यादा फिर पंजाब के ऊपर रहा। ये उसकी गलती थी या उसकी स्मार्टनेस थी कि बिलाखिर वो वही चीज़ पंजाब ही उसको वज़ारत उज़्मा तक पहुँचाने में मददगार साबित हुआ। अब देखना यह है कि नेक्स्ट 12 आवर्स में, यानी जब कल का सूरज निकलेगा तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी। अगर आज़ाद ज़्यादा आ गए तो वही एक थ्रेट होगा कि आज़ाद हस्ब मामूल चले जाएंगे, पावर कॉरिडोर के साथ PTI के साथ मिल जाएंगे, और अगर ज़्यादा डिवाइड आई या JUI लीड कर गई या पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लीड कर लिया, फिर मेरे ख्याल में इशू। आपका क्या ख्याल है कि जो आज़ाद वहाँ से आए हैं, खैबर वाले मिसाल के तौर पे, तो वो PTI के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ कर के आए हैं, तो क्या PTI उनको अलाउ करेगी कि वो PTI में शामिल हो जाए? देखिए खान साहब, जो पॉलिटिक्स नाम है मुमकिनात का, तो ये ज़ाहिरी बात है, माजी के दुश्मन हाल के दोस्त हैं। हम इस वक्त भी PTI के अंदर आधे से ज़्यादा हम देख रहे थे जो डाई हार्ड अपोनेंट्स थे खान साहब के, लेकिन आज उनके साथ खड़े हुए हैं। तो सियासत मुमकिनात का नाम है, ये भी हो सकता है एक सिनेरियो। सफदर साहब, आप ज़रा हमें बताइए ना कबायली की हैसियत से कि क्या अहमियत होगी जो लोग अभी इलेक्ट होने जा रहे हैं, अगर ये असम्बली में पहुंचते हैं तो क्या फाटा साबिक फाटा के लोगों के लिए किस तरह हम है? ये तो मैंने स्टार्ट में बताया कि ये सबसे अहम मरहला है जो आज का दिन था, कि उनके इसी दिन का इंतज़ार था सबको कि बस ये बाकायदा एक खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बने कबायली इलाके। दूसरी बात ये कि नताइज का तो कुछ पता नहीं चलता कल तक, क्योंकि बहुत से इस तरह रिमोट एरियाज़ है जिस तरह शवाल या दूसरे बॉर्डर एरिया के कल रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में PTI हुकूमत के लिए
कोई इसका फ़ायदा नहीं जाता। अगर सारे 16 के 16 जीत हाँ, जाती वो तब तो भी उसके उस पे तो फर्क नहीं उसके पड़ेगा, पड़ता। लेकिन अगर पता है कि opposition- इसका एक लेकिन political फिर भी इसका असर होता फिर है भी उस पे। मैं समझता हूँ कि अब इकबाल मेरली के शायद निकल आए, वो टॉप पे है। इस तरह से इकबाल मियाँ 109 पड़ा चिनार के, इस तरह इबादुर रहमान FR दरादम खेल के, नासिर वजीर वाना के, बजावर से शायद 1-2 सीटें निकल आए। तो मेरे ख्याल में PTI की भी काफ़ी सीटें 6-7 तक शायद पहुंच जाए। तो बाकी ANP एक सीट निसार मोहम्मद वाली और 7 जमात इस्लामी की बजावड़ में 2 निकल आए। तो मेरे ख्याल में 8-9 Mixed हो गए 8 से 10 तक सियासी पार्टियों ये सीटें जीते। लेकिन ये 6 जो है ये आज़ाद उम्मीदवार होंगे। फिर इन 6 में भी कुछ या 2-3 सीटें उधर पर ज्वाइन करेंगे ज़रूर सूबाई हुकूमत जो है, क्योंकि इसके बाहर पर काम नहीं होंगे उधर। यही वजह है कि ये भी, और ये जो 100 अरब रुपए आने हैं NFC अवार्ड के तहत, तो इसके लिए भी लोग कोशिश करते हैं कि हुकूमती अहदेदार और हुकूमती मेंबर जाए उधर, तो उधर फंड में लेंगे फिर इधर खर्च करेंगे। तो मेरे ख्याल में लेकिन ओवरऑल ये एक्टिविटी जो आज का दिन था ये बहुत अहमियत रखता है पूरी तारीख में, क्योंकि इस वजह से अब ये इलाके खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। और फिर सेनेट में हम 3 मिनट रह गए हैं। इरफान साहब आपको देता हूँ 2 मिनट और फिर 1 मिनट फ़खर साहब ले लेंगे। तो बस जो भी चीज़ आपने बोलनी है आप। अच्छा ताहिर साहब, इसी को सफदर साहब जिस तरह आप कह रहे थे इसी को कंटिन्यू करूँगा मैं, कि ये इलेक्शन जो है जो भी चाहे जीते, जो आपकी प्रोविंशियल असेंबली में आएंगे उसका ये होगा कि आगे जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा इनके थ्रू होगा। तो उसका ये होगा कि लोगों की रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और जो भी डेवलपमेंट इनके थ्रू होगा वो ऐसा होगा कि इनको जो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है वो डिसीजन मेकिंग में इंगेज होंगे। ये इसका बहुत बड़ा एक आज की जो इलेक्शन की जो सक्सेसफुल है इलेक्शंस हुए हैं उसका फ़ायदा है कि ये लोगों को लेके चलेंगे साथ में ग्रास रूट लेवल पे। तो उस पे जो लोग जंग की वजह से जिनका स्टेट की इंस्टीट्यूशन के ऊपर उनकी जो है कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था, उसको रिवाइव करने में ये लोग इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सूबाई असेंबली से जो, क्योंकि फ़ंड्स यहाँ को इनको अपने फ़ंड भी मिलेंगे, दूसरा जो 100 बिलियन जो रुपीस पर एनम जो एलोकेटेड बजट है जो फेडरल की तरफ से सूबाई उसकी तरफ से भी जाना है, तो उसको भी एक बेहतर तरीके से ग्रास रूट लेवल पे ये लोग इम्प्लीमेंट या उसको खर्च कर सकते हैं। तो उसकी वजह से लोगों की अंदर एक तो पॉलिटिकल एक्टिविटी का जो वो है वो ज़्यादा होगा, दूसरा लोगों का कॉन्फिडेंस जो है स्टेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर ज़्यादा होगा। 1 मिनट आपके पास है फ़खर साहब। अगर कल के दिन PTI ज़्यादा नशस्तें ले जाए या फिर ज़्यादा आज़ाद अराकीन आ जाए, विन विन सिचुएशन है। लेकिन अगर दीगर जमातें 2-2, 3-3 नशस्तें भी ले गई तो मेरा ख़्याल है कि फिर मौजूदा जो PTI की मरकज़ी और सूबाई हुकूमत है उनके लिए काफ़ी मुश्किल साबित होगी हाउस के अंदर उनको डील करना। साथ में जो बहुत बड़ी बात है वो ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कैंपेन को कवर करते वक्त मैंने पीपल्स पार्टी, ANP, दीगर जमातों के झंडे देखे, तो ये एक मेरे लिए खुशी वाले मनाजिर थे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे चलकर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खुसूसन ये आज़ाद कैंडिडेट्स, ये कंसेप्ट डिस्कस होगा और पॉलिटिकल पार्टीज़ इंग्रेस करेगी नए जमशुदा इस्लाम में। आपके पास आधा मैं तो ये कहूँगा कि जो इंज़िमाम का मराहिल है उसमें ये अहम मरहला गुजर गया खैरियत से। अब ये जो इससे भी अहम मरहला है वो लोकल बॉडी इलेक्शन है, उसके लिए हुकूमत को भी चाहिए कि तैयारी करे, लोगों को भी तमाम सियासी पार्टियाँ एक्टिवेट करे कि ताकि ये जो फंड्स की बात हो रही है ये सही तरीके से खर्च हो और ये लोग या हकीकी मानों में कौमी इदारे में शामिल हो और ये तरक्की करे। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। खुशी की बात है कि कबायली अजला में इंतखाबात मजमूई तौर पे बहुत ज़्यादा पुरअमन हुए, लोगों ने हिस्सा लिया। सबसे अहम जो हौसला अफ़ज़ा है कि ख़वातीन ने भी भरपूर इंतखाबात में हिस्सा लिया, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान की कबायलियों में जिस तरह अमन है उसी तरह अमन कायम रहे। ताहिर खान इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।